وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، اس طاق رات کی دعا حضرت عائشہ سے جو مروی ہے، میرے خیال میں سبھی کو یاد ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اجتماعی طور پر بولنا ہو فاعف عنا، اور امید کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا. ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کا نام خود معاف کرنے والا ہے. عفو کے معنی مٹا دینا، آپ کی غلطیوں کو، خامیوں کو مٹا دینا. تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا. مٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس کا ذکر نہیں کرے گا. جیسے ہم بولتے ہیں نا، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرے، پھر چند سال کے بعد ہاں تیرے کو دیا تھا، دیکھ وہ دلایا تھا، دیکھ ہاں تو وہ غلطی کرا تو معاف کرا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا ذکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے پوری دنیا کو. تو کتنا بڑا دل ہے، کتنی بڑی اس کی وسعت ہے، کتنا بڑا اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کا معاف کرنے کے لیے. لیکن حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہونے کے باوجود بھی وہ مظلوم ہے، یعنی اللہ کی ذات پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ معاف کر رہا ہے. آپ کسی کو کوئی مدد کرے، وہ آپ کو لات مارے، گالی دے آپ کو، آپ کی اعلیٰ اولاد کو، تو آپ اس کو دوبارہ مدد کریں گے؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہماری سوچ ایسی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. اس کو گالی دینے والے گالی دیتے ہیں، شرک کرنے والے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اس کو اولاد ٹھہرانے والے اولاد کہتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر من الاذى من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ سے زیادہ تکلیف دینے پر اس سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. تکلیف کیا ہے؟ یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یجعل لہ ولدا، اس کو بیٹے بنائے جاتے ہیں. مشرکین مسلمانوں میں شرک کرتے ہیں، مسلمان کہہ کر. بت پرستی سے بھی گئی گزری بات ہے. بت پرستی تو وضاحت کے ساتھ ہے کہ ہم بت پرستی کر رہے ہیں. یہ ایک اللہ کو مان کر اس کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ پر ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے فَيُعَافِيهِمْ، اللہ ان کو دنیا میں معاف کرتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ نا ہمارے اطراف میں، محلے میں جھنڈا چڑھا رہے ہیں، درگاہوں کو جا رہے ہیں، اور ہر سال ان کے پاس پیسہ بڑھ رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے، ایک دکان سے 2 دکان ہو رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اگر مشرکوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اللہ دے رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استدراج. استدراج کا مطلب ڈھیل چھوڑنا. اس کا مطلب ڈھیل چھوڑنا. بچے بولتے ہیں نا پتنگ پڑھاتے وقت ڈھیل چھوڑو ڈھیل چھوڑو، تو پھر بعد میں کھینچو.
تو یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے سدھرنے کے امکانات کے ساتھ دیتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو اس ڈھیل کو کھینچتا ہے اور بہت ذلیل قسم کی ان کی موت ہوتی ہے، فرشتے ان کو بہت تکلیف سے ان کی جان نکالتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں موحد ہے، مشکل میں ہے، قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، حل نہیں ہو پا رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ اللہ اس مومن بندے کی مزید آزمائش کر رہا ہے، مزید آزمائش کر رہا ہے کہ اس میں کہیں وہ لڑ کھڑائے گا یا کہیں اسے کوئی اور عقیدے کا بگاڑ ہوگا، تو یہ اس کی عقیدے کی مضبوطی کا، اس کی زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو لڑکا بنا رہے ہیں، یہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بات سن کر آسمان پھٹ پڑتا ہوں، تکاد السماوات یتفطرن، ان کے اس عقیدے پر کہ اللہ کو لڑکا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی لڑکا نہیں، اللہ کے نہ ماں باپ ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وہ تنہا ہے، وہ الاول والآخر۔ تو یہ عقیدہ رکھیں، تو یہ اتنا اللہ پر بڑا الزام ہے کہ اس الزام کو اگر آسمان سن لے اور اس کی استطاعت ہو تو آسمان پھٹ پڑے، زمین وتنشق الارض، اور زمین پھٹ پڑ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، سب اس میں سما جائے، وتخر الجبال، اور پہاڑ اپنی جگہوں سے ہلیں، گر جائیں، دھس جائیں۔ یہ اللہ پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اندعوا للرحمن ولدا، کہ وہ کہہ رہے اللہ کو لڑکا ہے، اس کے باوجود اللہ صبر کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ صبر کر رہا ہے اور ان کو نواز رہا ہے۔ دنیا میں ٹیکنالوجی میں آگے ہے، بہت ساری چیزوں میں ترقی کیے ہوئے، شاندار قسم کے محلات میں رہتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، فَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور انہیں رزق بھی دے رہا ہے۔ یہ مومن کو اس سے غلط اثر نہیں لینا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالدار تھے، ابو جہل بہت مالدار تھا، عتبہ شیبہ ربیعہ مالدار تھے، مغیرہ بن ولید بہت مالدار تھا، تو ان کی کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ معاف کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ اگر انبیاء کے واقعات شروع سے غور کریں تو بہت سارے واقعات ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے کی اللہ کے بعد صفت عطا فرمائی کہ وہ معاف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ متعدد واقعات ہیں، اس میں تفصیل میں مشکل سے جانا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، والد چچا کا انتقال ہوا، بہت دکھ ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، اور زیادہ دکھ بڑھ گیا، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، طائف جائیں، وہاں جا کر اپنے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو رزلٹ اپوزٹ ہوا، نگیٹو ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے گئے تھے دعوت کے لیے، وہ لوگ الٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات کرنے لگے، ہاں تم نہیں ملے تھے اللہ کو؟ پورے طائف میں، مکے میں پورے اور کوئی بڑا آدمی نہیں تھا جو تم کو نبی ہے بول کے بھیج دیا، ایسا مذاق اڑانے لگے۔ ان دو شہروں میں سے کوئی اور آدمی اللہ کو نہیں ملا تھا کیا؟ پھر باضابطہ
ملٹری فورس کی طرح 2 نوجوانوں کی لائنیں، 2 بچوں کی لائنیں، 2 بوڑھوں کی لائنیں، 2 عورتوں کی لائنیں بنا کر اللہ کے رسول پر پتھر پھینکے. اتنے زیادہ پتھر پھینکے کہ پورا سر لہو لہان ہو گیا اور پورے طائف شہر کے اندر گھومتے رہے. جسم کے ہر حصے سے خون بہا، اتنا بہا کہ جوتا کا نکالنا پیر سے مشکل ہو گیا. زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کو کندھے پر ڈالا اور ایک باغ میں لے آئے، وہاں لٹایا تو آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور آگے کہا یا رسول اللہ قد سمع اللہ قول قومک، آپ کی اس قوم نے، آپ کی اس امت نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں وہ اللہ نے سن لی ہے اور مجھے بھیجا ہے اور میرے پاس بہت طاقت ہے، اور میں، آپ حکم دیجئے، اشارہ کیجئے، ہاں بولیے. یہ طائف 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، دونوں کو میں ملا دوں گا، چکی کی طرح پس جائے گی ان پہاڑوں کے درمیان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے انہیں معاف کیا اس صورتحال کے بعد. اور اس کے بعد کہا ارجو من اللہ ان یخرج من اصلابہم الذین یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ شیئا. میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی کوکھ سے وہ نسل جنم لے گی، وہ نسل جنم لے گی جو اللہ کی عبادت کرے گی اور شرک نہیں کرے گی. پھر چند سالوں کے بعد وہ صورتحال وہاں پر پیش آئی. مدینے کا ایک واقعہ ہے، بقی سے باہر نکلے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، بہت ہی خوبصورت نوجوان، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، اسے الیگ سلیگ ہوئی، چہرے پر بہت گھنی اچھی داڑھی ہے، ہاتھ میں مسواک ہے اور بہت ہی دینداری کے انداز میں ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے تو اس نے پوچھا بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا طائف. اللہ کے رسول کی 1400 سال پہلے کی دعا کہ ان کی پیٹ سے وہ لوگ نکلیں گے. اتنا متقی انسان، اتنا متقی انسان، چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی شریف اور بہت دیندار آدمی ہے. اور معلوم ہوا وہ طائف کا ہے. پتھر پھینکنے والی قوم تھی. وہ قوم اتنی دیندار ہو گئی کہ جوان بچے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر قسم کی چیزوں کی دولت کی ریل پہ رہے، لیکن وہ بقی کی زیارت کے لیے آیا، کوئی اور نہیں تھا اس کے ساتھ، محض قبرستان کی زیارت کے لیے آنکھوں میں آنسو تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک الجبال سے کہا نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوکھ سے وہ لوگ نکلے جو شرک نہ کریں، محض اللہ کی عبادت کریں، اور وہ ہو کے رہا. انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے کی خصوصی صلاحیت دیتا ہے، جبکہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. امتیاز وہی سے ہوتا ہے. فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے. ایک صحابی بول رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، ہاتھ میں جھنڈا ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کی دکانیں لگانے کا دن ہے. بولا گوشت کا مارکیٹ کاٹ کر پورے گوشت کے ٹکڑے کر دیں گے ان کے. وعدہ انسان ان کے پیچھے انصار صحابہ کی ٹولی ہے، جذبات میں ہیں. 23-21 سال کا حساب کتاب اہل مکہ سے لینا ہے، تو کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ. یہ بات اللہ کے رسول کو بہت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے کہ عبادہ بن صامت جو انصاری لیڈر ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ سب سے پہلے کہتے ہیں ان سے کہو وہ اپنا جھنڈا اپنے بیٹے کو دے دے، بیٹا جھنڈا اٹھائے. دوسروں کو دے تو اختلاف ہو سکتا ہے، بیٹے کو وراثت میں دے دیں تو اختلاف نہیں ہوگا. تو خوشی سے انہوں نے جھنڈا بیٹے کو دے دیا اور کہا یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. آج قتل و غارت گری نہیں ہوگی، آج پورے مکے میں ہم رحمت کو پھیلائیں گے، رحمت کے رشتوں کو استوار کریں گے. یہ دین کا پیغام، اس طریقے کی حکمت عملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ فتح مکہ کے اندر شاذ و نادر کوئی واقعہ آیا، باقی کا سب پر امن طور پر وہ مکہ فتح ہوا جو برس برس سے بتوں کی عبادت میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہاں کے سرکش قسم کے لیڈرز برسر پیکار تھے، ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے جب سارے لوگ جمع ہو گئے، مکے والے پورے کے پورے جمع ہو گئے، مکے کے مطاف کا میدان بھر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگ مجھ سے کیا امید کرتے ہو، میں کیا سلوک تمہارے ساتھ کروں گا؟ تو لوگوں نے کہا اخن کریم، آپ بڑے شریف بھائی ہیں، ابن و کریم، شریف باپ کے بیٹے ہیں، وابن و کریم، شریف دادا کے بیٹے ہیں، وابن و کریم، شریف پردادا کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہیں، جو محرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہیں، کسی کے ساتھ خون خرابہ نہیں ہوگا. اور میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حساب کتاب نہیں، تم پر کوئی پکڑ نہیں، تم کو معاف کر دیا گیا، کوئی پکڑ نہیں ہے. تم نے جو زیادتیاں کی، راستوں میں کانٹے بچھائے، مختلف قسم کی دشمنیاں کی، جادوگری کی، لوگ مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا، خاندانوں کو توڑا، اس کے باوجود آج ہم تم کو معاف کرتے ہیں. فتح مکہ میں اللہ کے رسول نے سب کو معاف کیا. معاف کرنے کے لیے انسان کو تو دنیاوی اعتبار سے جگر چاہیے اور اللہ کی توفیق چاہیے. تو آج ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، تو ہم بھی دوسروں کو معاف کریں. ہم کیوں نہیں معاف کریں؟ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کرے، تو ہمارے سے بھی بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہیں، تعلقات میں بگاڑ ہے، فساد ہے، بہت ساری کمزوریاں ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جیسے دوسروں کو معاف کرتا ہے، ہم بھی اپنے سے جن کا اختلاف ہے ان کو معاف کریں. جن حدیثیں بتاتا ہوں، دیکھیں حدیث سنی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، وہ قیامت جس کا منظر بہت وحشت ناک ہوگا، یہاں پر اس کو واجفہ کہا گیا ہے، اس کو تامہ کہا گیا ہے، اس کو صاعقہ کہا گیا ہے، اس کو حاقہ کہا گیا ہے. قیامت کو محشر کا منظر، ہر آدمی انتہائی پریشان رہے گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتے اعلان کریں گے وہ بندے کہاں ہیں جن پر اللہ کا حق باقی ہے، وہ بندے کہاں ہیں جن پر
اللہ کا حق باقی ہے، اللہ کو کچھ دینا ہے. ہاں دوسرے لوگ پوچھیں گے ایسا کیا ہے بھائی؟ اللہ ان پر ان کا حق باقی ہے جو دنیا میں ان کو اللہ نے نہیں دیا. فرشتوں سے پوچھیں گے کون ہے وہ لوگ؟ بڑی جماعت نکل کر آئے گی. اللہ کہے گا انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو. پوچھیں گے فرشتوں سے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم ہوا اور انہوں نے ان ظالموں کو معاف کر دیا، ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اپنے حق چھینے گئے ان کے حق کا بدلہ نہیں لیا، ان تمام کو معاف کر دیا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو معاف کرنے کی صفت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. ہم چھوٹی سی چیز پر، چھوٹی سے واقعے پر، چھوٹے سے ایکسیڈنٹ پر، چھوٹی سی اونچ نیچ پر ایک دوسرے سے لڑنے پر آ جاتے ہیں. معاف کرنا تو دور کی بات ہے، کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو اس پر ظلم ہوا تو بدلہ لینے کی قوت ہے، طاقت ہے. جس پر ظلم ہوگا اس پر بدلہ لینے کی طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس ظلم کا بدلہ نہیں لیتا ہے، خاموش رہتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو بلاتا ہے، بلا کر بولتا ہے تو جنت کی حوروں میں سے جس حور سے شادی کرنا چاہے تیری شادی کرا دیتے ہیں. تو نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ایک بدلہ لینے کی قوت ہونے کے باوجود تو نے اس کو معاف کر دیا. آج تیرے درجات بلند کرتے ہیں اور تجھے جو حور سے چاہے جنت کی خوبصورت حور سے تیری شادی کرا دے. احنف بن قیس، چند واقعات سنیے ہمارے سلف کیسے تھے. احنف بن قیس بہت بڑے صحابی ہیں، مسجد کے امام تھے، مدینہ منورہ میں. سلام پھیر کر نماز پڑھ کر مسجد کے باہر گئے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، ان کو پتھر پھینک کے مارا، پھر گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا. احنف بن قیس نے اس کا نوٹس نہیں لیا، پتھر کھائے، گالیاں سنی، اپنے رستے پر جا رہے تھے تو اس نے دوبارہ پتھر پھینکا، دوبارہ گالیاں دی، اور یہ سلسلہ مسجد سے وہ اپنے محلے میں اپنے گھر تک جانے تک جاری رہا. گھر تک پہنچے، دروازے پر پہنچے تو پلٹ کر اس نوجوان کو بلایا، ادھر آؤ. وہ نوجوان آیا تو کہنے لگے دیکھو بھائی، تم نے جو کچھ کیا میں نے تمہیں معاف کیا، اب میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اتنا کرنے کے بعد معاف کر کے اس کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں کہ اب میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. دیکھو یہ محلے کے نوجوان اگر تمہیں دیکھ لیے کہ تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تمہاری ہڈی پھسلی کر دیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے تم چپ چاپ خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے خیر نہیں ہوگی. میں تمہارے حق میں بھلائی کی بات کر رہا ہوں. ہے ایسے لوگ؟ ہے کسی کی طرح ایسا؟ مدینے کا ماحول ہے، مدینے کا واقعہ ہے، یہ بھی مدینے کا واقعہ ہے جو ذکر کیا. مدینے کا ماحول ہے، ایک بدو آدمی اونٹ پر دور سے آتا ہے، تھک جاتا ہے تو اپنے اونٹ کو باندھ کر، اپنے اونٹ کو چھوڑ کر درخت کے نیچے سو جاتا ہے. تو وہ اونٹ کسی کے باغ میں جاتا ہے اور باغ میں جا کے پھلوں کو، درختوں کو نقصان پہنچاتا ہے کھا کر. تو یہ اطلاع اس باغ کے مالک کو ہوتی ہے. باغ کا مالک اس اونٹنی کو مارنے لگتا ہے تو اتنے میں اس اونٹنی کے مالک کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ
دونوں میں اس معاملے میں لڑائی و بحث ہوتی ہے. تو جو مسافر ہوتا ہے وہ باغ والے کو مارتا ہے، ایک مار ایسی پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، باغ والا مر جاتا ہے. اب مدینے والے اس آدمی کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاتے ہیں اور واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اس نے ایک باغ والے کو مار دیا. تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں جان دی جائے. تو وہ بدوی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ذرا 2 دن کی مہلت دے دیں، مجھے 2 دن کی مہلت دے دیں. میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر جاؤں گا، 1 دن لگے گا، 1 دن آنے میں لگے گا، مجھ پر کچھ ذمہ داریاں وہ نپٹا کے آتا ہوں. قاضی پوچھتا ہے تم اس جگہ نئے ہو، تم نئے آدمی ہو، ہم تم پر بھروسہ کیسا کریں؟ تمہارا کوئی گارنٹیئر ہے، کوئی ضمانت دینے والا ہے، کوئی ضامن ہے؟ تو سب خاموش بیٹھتے ہیں. اتنے میں اس واقعے کی اطلاع ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی. ابو ذر آتے ہیں، اس شخص کو پہچانتے بھی نہیں اور قاضی سے کہتے ہیں اے قاضی آپ اس کو چھوڑ دو، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اگر 2 دن کے بعد یہ نہیں آیا تو آپ اس کی جگہ پر میرا قتل کر دو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر اس اجنبی بدو کو چھوڑ دیتے، وہ چلا جاتا ہے. 2 دن ختم ہونے کچھ وقت باقی رہتا ہے، تھوڑا سا وقت باقی رہتا ہے، وہ نہیں آتا ہے. تو ابو ذر کو پکڑ کر لایا جاتا ہے کہ وہ کسی کے پر ابو ذر کا قتل کر دے. اس کی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ دور سے ایک گھوڑے کی آنے کی آواز آتی ہے، اس کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، دھول اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہی آدمی ہے جو 2 دن پہلے گیا تھا. اب لوگ پوچھتے ہیں، ابو ذر سے پوچھتے ہیں ابو ذر تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا تھا، کیوں؟ اس کو تو تم پہچانتے بھی نہیں تھے، ضمانت کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا میں نے ضمانت اس لیے دی کہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو کہ اہل مروت ابھی زندہ ہیں، اہل مروت ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں. اس لیے میں نے گواہی دی اور مجھے یقین تھا کہ وہ واپس آئے گا. اس سے پوچھا گیا بھائی تمہاری تو ضمانت دی جا چکی تھی، تم کو کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں، تم اپنے بیوی بچوں میں مست رہ سکتے تھے، تم کیوں آئے؟ تو اس نے جواب دیا، اس بدو نے، کہ دنیا والے یہ جان لے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کو میں نے وفا کیا، تو ان کو یہ بتا دے کہ اہل وفا ابھی زندہ ہیں، وفا کرنے والے ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. پھر تیسرا فریق کون تھا؟ جو شخص کا قتل کیا گیا تھا، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے. تو اس کے بچوں نے کہا ہم اس کو لوجہ اللہ معاف کرتے ہیں تاکہ دنیا والے یہ کہیں اہل عفو موجود ہیں، معاف کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں، دنیا کو یہ پیغام پہنچے. صحابہ کے زمانے کا واقعہ، اب اندازہ لگائیے کس طریقے کی لوگوں کے اندر اقدار تھے، کس طریقے کا ان کا اپنا معیار زندگی تھا، کس طرح ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے. چند صحابہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، اس میں ابو ذر بھی ہے اور بلال، آپس میں بیٹھے ہیں. اگر ہم بیٹھتے تو کیا گفتگو کرتے؟ الیکشن کب ہے، مودی ہارتا جیتا، KCR چلے گیا، اب کیسا ہوں گا، وہ راشن کا بل نہیں ملا، تمہاری بچی ڈگری کر رہی تھی، ہو گئی. ہماری گفتگو یہ ہوتی ہے اگر 4 ملتے.
روزمرہ کے ہمارے برننگ ٹاپکس. تو وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور جنگ کا نقشہ ان کے سامنے تھا. ابو ذر کہہ رہے تھے کہ اگر اس بار فلاں سے جنگ ہوگی تو میمنہ پر ابو عبیدہ بن جراح ہونے چاہیے اور میسرہ میں لیفٹ سائڈ میں طلحہ ہونا چاہیے، آگے عمر ہونا چاہیے، پیچھے علی ہونا چاہیے. ایسا جنگ کی منظر پیچھے لوگ ڈسکس کر رہے تھے. اور اس پر لیڈ کون کر رہے تھے ہم کو؟ ابو ذر لیڈ کر رہے تھے کہ ایسا 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 ہونا چاہیے. تو اس بیچ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ذر اگر اس کی جگہ ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا، میمنہ میں ان کی جگہ انہوں ہوتے تو بہتر ہوتے. ابو ذر غفاری بڑے سردار تھے، قبیلے غفار بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے. اور بلال ایک حبشی غلام تھے، برسوں سے غلامی میں تھے. تو ان کی رائے، ان کی بات کاٹ دی تو کو بڑا برا لگا. چھوٹتے ہی کیا بولے، ارے کالے کے بیٹے تو میری بات کو کاٹتا ہے، تجھے کیا معلوم؟ اس وقت لہجے میں انہوں نے بات کی. تو اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابہ کے سامنے کوئی اپنی بات پیش نہیں کرے، سیدھا سپر اتھارٹی کے پاس گئے. کون ہے سپر اتھارٹی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ کہا یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے ایسا ایسا کہا، مجھے کالے کا بیٹا کہا، کالا کہا، میری بے عزتی کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا. میں نے پوچھا ابو ذر تمہارے میں ابھی تک جاہلیت کی جراثیم ہے؟ فی کا جاہلیہ. یہ سنتے ہی ابو ذر کانپنے لگی، رونے لگی. مسجد نبوی کے باہر آئے، مسجد کے صحن میں زمین پر اپنے گال کے پر لیٹ گئے اور بلانے لگی، یا بلال آؤ اور اپنے پیر سے میرے دوسرے گال کو روک دو، میری یہی سزا ہے کہ میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی. بلال میرے گال کو روک دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے ابو ذر یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری اصلاح کے لیے شکایت کی تھی، تم میرے بھائی ہو، اٹھو. اٹھایا کو گلے لگائی. معافی کا جو پہلو ہے غور کیجیے اس میں. بڑا بہت ہی بڑا سردار اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی سزا پانے کے لیے تیار ہے. جنگ احد کا میدان ہے، جنگ احد کا میدان ہے. سخت ترین جنگ ہو رہی تھی، اتنی سخت ترین کہ ابن قمعیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چوٹ پڑی. آپ کا خون کی کڑیاں آپ کے گالوں میں داخل ہو گئی، دانت مبارک گر گئے، پورا جسم خون سے لہولہان ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. اس کے بعد 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے. شہید ہونا فخر کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، لیکن یہ شہادت شہید ہونے والوں کو اہل مکہ نے بہت بری طریقے سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، ان کا حمزہ کا سینہ چیر کر کلیجہ نکال دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کی ناک کاٹ دی. عربی میں اس کو مسلح کہتے ہیں. 70 صحابہ کا انہوں نے انتقامی کارروائی میں مسلح دیا. اس زخمی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے
پیٹ پھٹا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، ہندا نے اس کو چاپ دیا ہے. بہت ہی دردناک منظر ہے. صحابہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں واللہ لو ظفرت لمثلت منهم 30 كل واحد. اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں کامیاب ہوا، تو ان میں کے ایک ایک کے بدلے میں 30 کا مسئلہ کروں گا. 70 صحابہ کی تو ان کے ایک کے بدلے میں 30 لوگوں کا میں مسئلہ کر دوں گا، ان کو کاٹ پیٹ کر دوں گا. اتنی تکلیف اللہ کے رسول کو ہوئی. یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے. فوری وہی نازل ہوئی. اس حالت میں آپ شدید زخمی ہیں، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے دفن کا انتظام کرنا ہے، آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تم بدلہ لینا چاہتے ہو، بدلہ لینا چاہتے ہو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا. تم ایک کے بدلے میں 30 کی بات کر رہے ہو، غلط ہے. ایسی حالت میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے تھی. آپ کو، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے سر کو زخمی کیا گیا، لیکن ساتوں آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اور مومنین سے کہا جاتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. مومنوں صبر کرو، صبر تمہارے لیے صبر بہت اہم، زیادہ صبر کرنا بہتر ہے. یہ واقعہ بڑا ہے، حادثہ بڑا ہے، شکست بڑی ہے، اس کے باوجود تم صبر کرو اور تمہارے لیے صبر بہتر ہے. یہ صحابہ کو کہا اور رسول سے کہا فاصبر وما صبرك الا بالله. رسول آپ کا کام ہی صبر کرنا ہے، حکم دیا گیا. وہاں کہا گیا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے. یہاں کہا گیا آپ صبر کیجئے، آپ پر ظلم ہوا، آپ مظلوم ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا ہے، صحابہ آپ کے تعلق سے پریشان ہیں. اس کے باوجود ہمارا یہ کہنا ہے فصبر، صبر کا دامن تھامیے. انتخابی کارروائی کی بات مت کیجیے. اگر کرنا بھی ہے تو اتنا ہی انتقام لوگے جتنا تم کو نقصان پہنچا ہے. قرآن کی عمل کے لحاظ سے مفسرین علماء نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل کوئی اور آیت نہیں ہے کہ انتقامی کارروائی میں مکمل طور پر برابر کا انتقام لیا جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو ایک چاٹا مارا تو وہ چاٹے کا پاور کتنا تھا، اسے کتنا نقصان پہنچا، دوسرا مارنے والا بھی اسی مقدار کا چاٹا مارے، کم مارے تو کمی ہے، زیادہ مارے تو آپ ظالم ہو گئے. عفو درگزر انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، آخرت میں درجات کو بڑھاتا ہے، خاندان کو مستحکم کرتا ہے، چہرے پر اللہ تعالیٰ نور برساتا ہے. حر بن قیس حضرت ابو بکر کے سیکریٹری تھے. حضرت ابو بکر جہاں جاتے ان کے ساتھ جاتے، مسجد میں ان کے ساتھ رہتے، کسی پروگرام میں تو وہاں پر ان کے ساتھ رہتے، سفر ہوتا تو وہاں پر ان کے ساتھ ہوتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک دیہات گئے. دیہات میں بات چیت ہوئی. ایک نوجوان اٹھ کر آیا. وہ نوجوان بدو تھا. بدو ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں.
سخت مزاج کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اونٹ چلاتے ہیں اور اونٹ کی فطرت ان میں آتی ہے، اونٹ بھی سخت مزاج ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بھی غصہ آ گیا، غصے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، یہ حر بن قیس نے کہا امیر المومنین، امیر المومنین خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ سے معافی طلب کرو، اس کو معاف کر دو۔ غصے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، خذ العفو وامر بالعرف، بھلائی کی بات کیجیے اس سے، اور جاہلوں کے منہ مت لگیے۔ حضرت عمر نے کہا حر، ایک قرآن کی آیت نے مجھے ظلم کرنے سے بچا لیا، اگر میں لہجے کو بدل دیتا تو ظلم ہوتا۔ حضرت حسین کے فرزند ہیں علی بن حسین، یہ زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، بہت عبادت گزار نیکی صفت انسان تھے۔ ہوا یہ کہ وہ وضو کر رہے تھے اور ان کی لونڈی وضو پر پانی ڈال رہی تھی ان کی ہاتھ پر، جھکے ہوئے تھے، وضو کر رہے تھے بیٹھ کے، اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، ان کے سر پہ پڑا، سر زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو کیا نتیجہ کیا ہوا؟ غصے میں آ گئے، نیک ترین انسان غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کچھ بولنے ہی والے تھے، اس نے آیت پڑھی، اس لوڈی نے آیت پڑھی الکاظمین، غصہ پینے والے۔ آیت پڑھتے ہی علی بن حسین نے کہا کظمت، میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر دیکھا کہ غصہ تو پی لیے، لیکن اس درد کی تکلیف کا بدلہ تو ان کے دل میں ہوگا۔ انہوں نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا عفوتک، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے آیت کو کمپلیٹ کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، حسن سلوک کرنے والوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ کہا انت حرہ لوجہ اللہ، انہوں نے کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ تکلیف پہنچنے کے بعد معاف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پریکٹیکل لائف میں دیکھیے، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، کتنے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ خاندان کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، کتنے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب چھوٹی موٹی دولت کے لیے، چھوٹے موٹے گھر کے لیے، چھوٹی موٹی دکان کے لیے، جس کا مرنے کے بعد کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی دکان کے اندر انتقال ہو گیا تو دکان چھوڑ کے اس کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کسی بلڈنگ کے بارے میں اختلاف ہوا، مر گیا تو اس کی بلڈنگ کے سامنے سے اس کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر ایک حدیث سنا کر کوئی دوسری گفتگو کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سن لیجیے، غور سے سنیے۔ وہ دو حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، وہ اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں تجھے کیوں جنت میں ڈالوں؟ کیا ہے تیرا ایسا کارنامہ، میں تجھے کیوں جنت میں ڈالوں؟ وہ بندہ کہے گا میرے رب میرا کوئی کارنامہ نہیں، تجھے اختیار ہے، تو چاہے جہنم میں ڈال، تو چاہے جنت میں ڈال، تجھے اختیار ہے۔ لیکن مولا میری ایک بات ہے، وہ میری بات سن لے۔ پوچھے گا کیا ہے؟ کہے گا مولا تو نے مجھے دنیا میں بڑی دولت دی تھی، بڑی دولت دی تھی، میں بڑی خوشگوار خوشحال زندگی گزارا، لیکن میری ایک عادت تھی کہ لوگ مجھ سے قرض پوچھنے کے لیے آتے تھے،
تو میں ان کو قرض دیتا تھا اور ایک مدت متعین کرتا تھا. اس متعین مدت پر وہ مجھے قرض واپس نہیں کرتے تھے تو میں انہیں اور مہلت دیتا تھا اور مہلت دیتا تھا. میں نے کسی قرضدار سے جبرن قرض وصول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے میرے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا, اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو اور اس کو جنت میں لے جاؤ. تو یہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم بھی قرض لیتے ہیں, قرض دیتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں میں. تو اس احادیث کو پیش نظر رکھیے پریکٹیکل میدان میں کہ کسی سے گلا پکڑ کے وصول کرنا, کسی کو یا وصولی کے لیے کسی کو داخل گیری کرنا, محلے کے غنڈوں کو لگانا, پولیس میں شکایت کرنا, یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے, لیکن آخرت کی جو بھلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کس عمل سے کب خوش ہوگا پتہ نہیں. اس حدیث کو سن لیجیے, اس کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کیمپ ڈالے ہوئے تھے, بہت سارے صحابہ وہاں پر تھے. ایک صحابی آئے اور آ کے مجھے یا رسول اللہ میرا خادم مجھے بڑا ستاتا ہے, بہت ستاتا ہے, تو میں اس کو کتنے مرتبہ معاف کروں, کتنا معاف کروں؟ کم اعفو عن الخادم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے, خاموشی اختیار کر لیتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرا خادم مجھے بہت ستاتا ہے, میں کتنے مرتبہ معاف کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں دیتے, خاموش بیٹھتے ہیں. وہی کا انتظار ہوتا ہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم, میں خادم کو کتنی بار نظر انداز کروں, معاف کروں؟ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعفو عن القادم فی کل یوم 70 مرۃ. تم اپنے خادم کو ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو. تم اپنے خادم کو ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو. یہ ہے جگرا ہمارے پاس. ہمارے انڈر میں رہنے والے, ہمارے ساتھ رہنے والے, ہمارے گھر کے ممبر, آفس کے دوست احباب, کہیں نہ کہیں سب کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. اتنی جرت ہے, نہ سوچیے اس پر. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو معاف کرنے والا ہے. ہم کتنوں کو معاف کیے, کتنوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہے. آپ معاف کر کے دیکھیے, زندگی بدل جائے گی, دل کو اطمینان ملے گا, دماغ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا, سکون بھری زندگی گزرے گی. ایک جو دوسروں کے بارے میں سوچنے کا ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. فی زمانہ عبادت کا زمانہ ہے. ہمارے نوجوان بچے زیادہ جوش میں ہیں, اعتکاف میں ہیں. جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ افطاری کا انتظام کرنے میں, افطار صائم دوسروں کو پہنچانے کے سلسلے میں بہت ایکٹیو ہے. یہ سب کام اپنی جگہ. آپ کا اعتکاف, آپ کے خدمات, آپ کی ویلفیئر سوسائٹی ایکٹیویٹیز سب اپنی جگہ. یہ سب معلق ہے. معلق کا مطلب ہینگ ہے, ہینگ. کب تک ہینگ ہے؟ جب تک ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہو. بہت سارے نوجوان ہیں جن کا گھر کا کیریکٹر بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اور باہر کا کیریکٹر بہت خوبصورت ہے. کیا نوجوان ہے بھائی, کیا کام کرتا ہے بھائی, بولتے ہی آ جاتا ہے, چہرے پر داڑھی ہے, لیکن گھر میں گئے تو ارے جاؤ جی, ارے بولو ذرا. یعنی ڈبل چہرہ ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ایسے ان کی عبادت معلق ہے.
ماں جنت ہے، باپ جنت ہے. اس جنت میں آپ اپنی نیکیاں اسی وقت لے کر جائیں گے جب یہ جنت کے دروازے کھلیں گے، ورنہ یہ نیکیاں آپ کے سر پر بوجھ ہیں اس وقت تک جب تک کہ والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، ان کے حقوق نہ ادا کیے جائیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کی جو تعبیر ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں وہ تعبیر نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کا مطلب کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے، فضا میں اڑتا ہے تو اس کے پر پھیلے ہوئے رہتے ہیں. اونچائی پر جتنا پر پھیلائے گا، جتنا اونچا جائے گا، اس کے پر پھیلتا رہتا ہے. اور جب وہ اترتا ہے تو اترتے ہوئے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. اس کی ہزاروں فیٹ کی اونچائی کی بلندی کا جو غرور، جو اس کی شان و شوکت، وہ عظمت دکھتی ہے، جب وہ اترتا ہے تو سمیٹ لیتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. تم کیا ہو؟ تم منسٹر ہو، تم بڑے سے بڑے مالدار ہو، تم بہترین کمانے والے ہو، کروڑوں کی جائیداد ہو، ماں کے سامنے تمہاری حیثیت. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے آپ کو سمیٹ کر آئیے، پروں کو سمیٹ کر آئیے کا مطلب آپ کی اپنی پوری حیثیت کو اٹھا کر گٹھری کی طرح کونے میں ڈال دیجئے. تم منسٹر ہوں گے پارلیمنٹ کی حد تک، اسمبلی کی حد تک، تم کروڑ پتی ہوں گے اپنے بزنس کی حد تک، تم بہت بڑے علامہ ہوں گے اپنے مکتب، اپنے مدرسے کی حد تک. والدین کے سامنے جائیں گے تو تم ایک عاجز لڑکے ہیں، عاجز بچے ہیں. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا، نوجوانوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ نوجوانوں کی بس ٹور کو جا رہی ہے، کھائی میں گر گئی، تالاب میں گر گئی، نوجوان بچے تیر رہے تھے، ڈوب گئے. یہ ایسی کیوں ہوتے واقعات؟ یہ ان والدین کی بد دعائیں ہیں جنہیں انہوں نے اپنا زیور، اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنا کھیت بیچ کر انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اونچے سے اونچی تعلیم کے لیے قربانیاں دی، لیکن وہ عیاشی کر کے ماں باپ کا دل دکھائے اور ان کی زبان سے ان کے لیے بددعا نکلی. زمین پر فرشتے گھومتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں تو یہ کبھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ڈوب جاتے ہیں، کبھی قتل ہو جاتا ہے. یہ والدین کی بد دعائیں ہیں جو چٹکیوں میں، سیکنڈز میں قبول ہوتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر اعتکاف میں بھی بچے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے والدین سے، ان سے والدین ناراض ہیں، اعتکاف توڑ کر جا کے معافی چاہ کرو. اعتکاف سے بڑا کرے ماں باپ، ان کی محبت، ان کی قربانیاں. دو مہینے پہلے میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، آئی سی یو میں تھا، 2-3 مہینے پہلے. وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، میرے بیڈ کے بازو ایک شخص ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، لیٹا ہوا ہے، ناک پر کپڑا یہ لگی ہوئی ہے، پائپ لگا ہوا ہے، آکسیجن چل رہا ہے، گلوکوز بھی چڑھ رہا ہے. اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی بیچارے کی، وہ کچھ باہر گئی تو بیٹا آیا، بیٹے کے ہاتھ میں موبائل تھا. باپ نے پانی منگا، باپ نے پانی منگا تو وہ موبائل دیکھ رہا ہے، ایسے دے رہا ہے. باپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، پانی اس کے اوپر گر گیا. یہ ہے ہماری نسل جس کا باپ موت کے دروازے پر ہے، اس کے ساتھ اولاد یہ رویہ اختیار کر رہی ہے. اس طریقے کی اولاد ہے. تباہ کر دیا اس نے ہماری زندگیوں کو، تباہ کر دیا اس نے خاندانوں کو. احساس ختم ہو گیا. جو 2 منٹ کے لیے قرآن نہیں اٹھاتے، 20 گھنٹے موبائل کے اندر اپنے دماغ کو چاٹنے کے لیے
لگے رہتے ہیں. سوچیے میرے بھائی، سوچیے. ہم کتنے دردناک ماحول سے گزر رہے ہیں. ایسی خواہشیں کرتے ہیں ماں باپ سے جو ان کے بس میں نہیں. ایسے موبائل کا مطالبہ کرتے ہیں جس قیمت 60-70 ہزار ہے. ابھی طالب علم ہے، پڑھ رہے ہیں، ایسا لیپ ٹاپ چاہیے جو 1.25 لاکھ کا ہو. گھومنے کے لیے ایسی گاڑی چاہیے جو 150 cc سے کم نہ ہو. اولاد کا بگاڑ، ان کے اخلاق کا بگاڑ، یہ دین کا بگاڑ ہے. دین سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے. بھلے ہی اپنے آپ کو آپ دعویٰ کریں کہ میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں موحد ہوں. موحد ایسا نہیں کر سکتا. موحد ایسا نہیں کر سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے باپ کو گود میں اٹھا کر لائے تھے، گود میں اٹھا کر لائے. حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجیے کہ وہ اسلام کی قریب آ جائے، ان کا دل کھل جائے. ایسے متعدد واقعات ہیں. ماں باپ کے ساتھ زیادتی، ماں باپ کے ساتھ تو میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اف کیوں کہا قرآن نے؟ پوری زبان میں سب سے ہلکا کلمہ جس کو بولنے میں کوئی قوت ہی نہیں لگتی ہے وہ ہے لفظ کلمہ فا. اف سب سے ہلکا کلمہ ہے، جس کا کوئی وزن نہیں، جس کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں. کہا یہ کلمہ تک مت کہو. قرآن میں عمومی دعائیں بہت ہیں، لیکن والدین کے لیے خصوصی دعا دیتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مخصوص دعا ہے. یہ ہمارے رب کے درجے میں ہے. انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، ہم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں مشقتیں کی ہیں. بہت سارے جگہ پر باپ کو ذلیل ہونا پڑا ہے. اس کی حیثیت سے زیادہ اس نے کوشش کی، دوڑ لگائی. اس کے باوجود اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کیا. کیا کیے؟ فلاں کو دیکھو اس کا باپ کیا کر رہا ہے، فلاں کو دیکھو اس کو گاڑی دلا دی. آپ پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ دوسروں سے کمپیریزن کریں. اللہ نے ہمارے مقدرات طے کر رکھے ہیں. جس کے جو مقدر ہے اس کو وہی ملے گا. بیجا خواہشات یا والدین سے اختلاف اس بنیاد پر یہ دین سے دوری کی علامت ہے. اعتکاف کے کچھ آداب ہیں، مرد و خواتین میں. پہلے تو بتایا گیا کہ اعتکاف مسجد میں رکھا جائے، والعاکفون فی المساجد، اور اس کے ساتھ کچھ شرائط لگائے گئے ہیں. ان شرائط میں عورت کا ایام حیض سے پاک ہونا ہے، کیونکہ ایام حیض میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے. مسجد کے صحن میں یا عیدگاہ کے صحن میں آپ جمع ہو سکتی ہیں دعاؤں میں آمین کہنے کے لیے.
تو اگر اور یہ نیچرل بات ہے، کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا عورت کے لیے، تو اس کے لیے کوئی میڈیکل کی دوائیں بھی استعمال کرنا غلط ہے۔ میرے پاس ایک سوال آیا تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ اس لحاظ سے اس کا احتیاط کیجیے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے درمیان میں حالت حیض میں آ گئے ہیں تو وہ اعتکاف چھوڑ دیجیے، اس کو بعد میں کنٹینیوسلی کیا جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہم کے لیے اتنے ہی دن رکھے تھے، ہم وہی اجر و ثواب نیت کے لحاظ سے ملتا ہے۔ آپ حالت اعتکاف میں نہیں ہے لیکن آپ کی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا اعتکاف کا ہی اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، میں بتاتا ہوں، دیکھیے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس کا معمول تھا کہ پہلی صف میں بیٹھنا، اس کا معمول تھا روز 2 پارے پڑھنا، 3 پارے پڑھنا، اس کا معمول تھا روز کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اور وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام معاملات کا ویسے ہی اجر و ثواب دیتا ہے۔ جتنے دن بیمار رہا، وہ مسجد کو نہیں آیا، اس کو وہی ثواب ملتا رہے گا جو ریگولر کیا کرتا تھا۔ اس لحاظ سے اگر کوئی بیماری شرعی آ جائے، کوئی علت ہو جائے، تو اس کے آپ اسے یہ مت سمجھے کہ اس سے آپ کا رشتہ یا ناتا اعتکاف سے دور ہو گیا، وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو اسی حالت میں دے گا۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔